بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سے آڈیو میں سجدہ تلاوت اور اس کے احکام کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتلائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں سجدے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور عبادت میں اس کا خاص مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان کا عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور اس حالت میں خوب دعائیں اپنے رب سے وہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4082، جس میں کہا گیا اقرب ما یکون العبد من ربہ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، کہ بندہ جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں کثرت سے دعائیں کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بے انتہا پسند آتی ہے اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 98 میں اس کا ذکر ملتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مردود قرار پایا۔ اس لیے خالص ہو کر اللہ کے لیے سجدہ بجا لائیں اور ہرگز کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ سجدے کے مقامات اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک کل ملا کے تقریباً 15 مقامات ہیں، گرچہ کہ بعض مسالک کا اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک آپ دیکھیں تو 15 مقامات سجدہ تلاوت کے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور جب سجدہ تلاوت کے مقامات پر سے آپ گزرو تو سجدہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ جب سورہ نحل کی آیت سے گزرے تو ایک جمعہ انہوں نے ایسا کیا کہ ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، جب آئندہ جمعہ آیا تو اسی آیت سے گزرے سورۃ النحل کی، لیکن وہاں پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدہ نہیں کیے۔ ایک دوسری روایت ملتی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1073 ہے، جس میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حضور سورۃ النجم کی تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سجدہ نہیں کیا، جبکہ سجدہ تلاوت سے قاری گزرے تھے۔ تو بہرحال عزیز بھائیوں، سجدہ سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سنت کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہمیشگی برتنا چاہیے، اور جب کبھی بھی سجدہ تلاوت کی آیت سے آپ گزریں تو فوراً اس پر سجدہ کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ بہرحال سجدہ تلاوت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سجدہ تلاوت نماز ہی کی طرح 7 اعضاء پہ کرنا ہوتا ہے، مگر اس میں نماز کی طرح شرائط نہیں پائی جاتی ہیں۔ باوضو اگر رہیں تو بہتر ہے، اور ممکن ہے تو ممکن اور یعنی کہ افضل ہے کہ قبلہ رو ہو جائے۔ اگر قبلہ رو نہ بھی ہو جائے تو سجدے میں آپ سجدہ ادا کر سکتے ہیں، اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی جو خصوصاً جو دعائیں ہیں جو احادیث میں ذکر کی گئیں اس کو کرنا بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی، سنن نسائی وغیرہ دیگر کتب احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور
الحاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ وتبارک اللہ احسن الخالقین کے بھی الفاظ اضافہ ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اپنی طاقت اور قوت سے، ہمارے کان اور آنکھ بنائے۔ برکت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا بہترین خالق ہے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ اور اسی طرح سے دوسری جو حدیث جو کہ نارمل آپ سجدے کے درمیان کرتے ہیں، جیسے کہ آپ سبحان ربی العلیٰ پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک پڑھیں، اللہم اغفر لی پڑھیں، یہ دعائیں بھی آپ سجدہ تلاوت میں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو دعا ہے جو کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7071 میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا ہے اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا۔ میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ تراشے۔ برکت والا ہے وہ رب جو بہترین خالق ہے۔ یہ دعا بھی انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے چند مزید احکام یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب سجدہ تلاوت کی آیت سے جب آپ گزریں تو امام تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے اور مقتدیوں کو بھی لازماً امام کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی تکبیر نماز کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب آپ نماز کی حالت کے باہر ہوں تو صرف آپ تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اٹھتے وقت تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرآن کی اگر آپ تلاوت کوئی کر رہا ہے اور کوئی اس کی تلاوت سن رہا ہے تو قاری کے علاوہ جو سننے والا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے، سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور ٹیپ ریکارڈ سے، کیسٹ سے یا USB سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے اور آیت سجدہ پر سے وہ گزر رہا ہے تو اگر ممکن ہے تو سجدہ کر لے، اگر نہ بھی کرے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سجدہ کرنا کیا ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے اور یہ نبی علیہ السلام کی ایک بہترین سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قاری قرآن یا حافظ قرآن بار بار سجدے والی آیت سے گزرتا ہے اور بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے تاکہ اسے وہ یاد ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ حافظ یا حفظ کرنے والا قاری جتنے بار بھی اس تلاوت کی سے گزرے، تلاوت آیت سے گزرے تو وہ تمام سجدوں کو اکٹھا کر لے گا اور ایک ہی بار سجدہ کر لے گا۔ ایک ہی بار سجدہ کر لینا کافی رہے گا۔ اگر کوئی حفظ کر رہا ہو یا حافظ قرآن ہو تو ایسا وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تمام سجدوں کو ایک ہی کنسیڈر کر کے وہ انشاءاللہ سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سجدہ تلاوت کی جو مسنون دعائیں ہیں اسے بھی یاد کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آپ کا بھائی ابو زکریا صفدر، ریاض، سعودی عرب سے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔